الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، لیاقت آباد، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر لیاقت آباد میں پاکستان کی تحریک کے عکاس، تصویر پاکستان کے مصور اور نظریہ پاکستان کے خطاطوں کی سرزمین لیاقت آباد، اس شہر کا دل، پاکستان کے ماتھے کا جھومر، اس لیاقت آباد نے پاکستان بنانے، پاکستان بچانے، پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے جو کردار اور قربانی اور تاریخ رقم کی ہے، اور بعد میں اپنے تمام شناختی پہلوؤں کے حوالے سے مہاجروں کی شناخت، ان کے حقوق، ان کی عزت، ان کے احترام اور ان کے اتحاد کا دائی یہ لیاقت آباد ہے۔ آپ پر پوری قوم کا سلام ہو۔ آج یہاں پر مجھے پتا ہے، مجھے ویسے انہوں نے کہا ہے مہمان خصوصی، یہ میرا حلقہ ہے، مجھے میزبان خصوصی کے نام سے بلانا چاہیے تھا، یا مہمان نہیں، میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ وہ سارے بھی اتنی بڑی، ارے بھائی کوئی سیاسی جماعت ہو تو اس کو تو تصویر کھینچ کے بھیج دو، جلسہ اپنا قرار دے دے۔ ایسے افطار پارٹیاں ہوتی ہیں کیسی؟ یہ تو جلسہ ہے۔ اور لیاقت آباد کی ایم کیو ایم کے تمام ساتھیوں کو خراج تحسین۔ ایم کیو ایم اپنے نئے اور تازہ سفر کا آغاز کر رہی ہے، اور یہ رمضان بھی مہلت ہے بہت سے لوگوں کے لیے۔ ہم یہ بتا دیں کہ اس شہر کو اس دفعہ صحیح طرح نہیں گنا گیا تو پھر یہاں پہ بہت ساری چیزوں کا بستر بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں زیادہ گنو، ہم کہتے ہیں پاکستان کو صحیح گنو، کسی کو کم گننا، کسی کو زیادہ گننا، یہ کسی ایک ریاست کے اندر، ریاست کے وجود پر سب سے بڑا سوال ہے کہ جو اپنے لوگوں کو گن ہی نہ سکے، یا نالائکی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے وہ اپنا ریاست کا درجہ کھو دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کراچی میں تمام تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں، ہر مصنوعی طریقہ، ہر جبر کا طریقہ، ہر دھاندلی کا طریقہ آپ نے 18 کے الیکشن میں یہاں کی جینوئن مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو بتائیں آج کے دن بتائیں، کیا کراچی سے ایم کیو ایم کو کمزور کیا جا سکا؟ کیا لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ اس شہر کا مینڈیٹ کسی اور کے پاس بھی ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں، آج کی شب بھی دعا کرتے ہیں کہ آئے ہم سے بہتر اگلی نسل آ کے ہمیں ریپلیس کرے۔ کوئی گولی سے، بم سے، بندوق سے اس شہر کی رائے کو اور مینڈیٹ کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ کر سکا تھا، نہ کر سکتا ہے، نہ کر پائے گا۔ یہ شہر طاقت کی زبان کو تسلیم نہیں کرتا، نہ مانتا ہے، نہ جھکتا ہے۔ ہم محبت کے نام پر بکتے ہیں، جسے خریدنا ہوتا تو اس زبان میں بات کرتا، اس حوالے سے سودا کرتا، اس حوالے سے لہجہ اختیار کرتا۔ نہ دھوس برداشت ہے، نہ دھاندلی برداشت ہے، نہ بدمعاشی برداشت ہے۔
اور ہمیں جو مہلت حکمرانوں کو، چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، یہ حکمران طبقے کو متنبع کر رہے ہیں. وہ شہر جو تمہیں چلا رہا ہے، پال رہا ہے، تمہیں محفوظ رکھا ہوا ہے، تمہاری پہچان ہے. اگر تم نے اس کو صحیح گنا نہیں تو یہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگا. اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہم مہاجروں کے اتحاد اور ان کی شناخت کی جدوجہد اس لیے کر رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ ہجرت سے شروع ہوتی ہے اور شہیدوں کی یاد پر ختم ہوتی ہے. اور اگر اس پہ ہجرت، مہاجروں، ان کی قربانیوں کے علاوہ کوئی چیز بتاؤ کہ قابل ذکر ہو اور تاریخ میں تحریر کی جا سکے. اس لیے ہم نے اپنی شناخت کی جدوجہد اس لیے کی تھی کہ ہماری تاریخ اور تاریخی شناخت اور ہماری تہذیب اور ہماری زبان اور ہماری ضمیر یہی پاکستان کا اثاثہ ہے. اور اس اثاثے کی حفاظت کی جاتی تو پاکستان تقسیم نہ ہو پاتا. بزرگوں اور ساتھیوں، ہماری کوشش آج بھی یہ ہے، اور لیاقت آباد کے وفاداروں، سمجھداروں کی موجودگی میں پورے پاکستان کے غریبوں، مظلوموں، مجبوروں، محکوموں، 98% پاکستانیوں کو دعوت دے رہے ہیں. دعوت ہی نہیں، اپیل کر رہے ہیں. اس ملک کو بچانا ہے تو عام پاکستانیوں کو میدان عمل میں آنا ہوگا. آئیے ایک نئی صف بندی کرتے ہیں. ایک طرف حاکم ہو، دوسری طرف عوام ہو، ایک طرف غریب ہو اور دوسری طرف لوٹ مار کر کے امیر ہو، ایک طرف کسان ہو، دوسری طرف جاگیردار ہو، ایک طرف مزدور ہو، دوسری طرف صنعتکار ہو. اور پاکستان کے یہ دو طبقے ہیو اور ہیو ناٹ والے، اسی صف بندی میں پاکستان اور ملت اسلامیہ کے لیے راستے، ترقی، تعلیم، تہذیب اور اس کی سلامتی اور استحکام چھپا ہوا ہے. آئیے آج رمضان کے مہینے میں دعا کریں کہ پاکستان کے وارثوں، اس کے حقیقی وارثوں کے حوالے ہو، تاکہ پاکستان کے خواب تمام آنکھوں کے حوالے کر اس کی تعبیر تلاش کی جا سکے. پاکستان بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے، لیکن پاکستان بنانا مقصد نہیں تھا. پاکستان بنانے کا بھی کوئی مقصد تھا. پاکستان ہم نے 23 مارچ 1940 کو ارادہ کیا تھا. 7 سال میں پاکستان حاصل کر لیا، 7 ساڑھے 7 سال میں. لیکن پاکستان بننے کے بعد 70-75 سال میں جس لیے پاکستان بنا، وہ پاکستان حاصل نہیں کر سکے. یہ پاکستان جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے نہیں بنا تھا. یہ پاکستان موروثی سیاست کے لیے نہیں بنا تھا. یہ پاکستان خاندانی حکومتوں کے لیے نہیں بنا تھا. آئیے پاکستان کے بھر کے تمام لوگ، تمام محکوموں، مظلوموں، مجبوروں آئیں اور ان مجرموں کے خلاف صفقل کر لیں کہ جنہوں نے آپ کے دی جانے والی، آپ کے لیے حاصل کی جانے والی قربانی کو یرغمال بنا لیا، چھین لیا. اپنے پاکستان کی عوام اس آزادی سے فیض یاب نہیں ہو سکی. انشاءاللہ تعالی MQN جس مقصد کے لیے بنی تھی
اس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ MQM ناکام نہیں ہو سکتی۔ ہمارا بنیادی کام مہاجروں کو شناخت دلانا تھا۔ آج پوری دنیا مہاجروں کی شناخت کو تسلیم بھی کرتی ہے اور اس کی تعظیم بھی کرتی ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، طاقت نے، سازش نے، قوت نے، بدماشی نے، بے ایمانی نے، دھوس اور دھاندلی نے آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی، آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ رمضان بھی آ گیا ہے جس نے تمام سازشوں کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ آج الحمدللہ دوبارہ پہلے سے زیادہ متحد، پہلے سے زیادہ منظم، مربوط اور متحرک MQM صرف مہاجروں کو نہیں، پوری قوم کو، پورے پاکستان کو مبارک ہو کہ انشاءاللہ یہی پاکستان کو اس کی اپنی منزل تک لے کے جائے گی۔ زندہ ہے، مہاجر زندہ ہے، اور مہاجر زندہ ہے تو پاکستان کا خواب زندہ ہے، پاکستان کی تاریخ زندہ ہے، پاکستان کی تہذیب زندہ ہے، زبان زندہ ہے، ایمان زندہ ہے۔ قرآن کے لیے جس یہ وطن بنا تھا وہ پیغام زندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پورا پاکستان آپ کے اجداد کی امانت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور وہ ذمہ داری پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان کو پاس مہلت نہیں بچی ہے۔ آپ کھڑے ہوں، اس مہلت کو، اس مدت کو پاکستان کی مقدر بنا کر پاکستان کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک ماڈل، ان کم بختوں نے جس ملک کو ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنانا تھا اس کو منڈی بنا دیا اور سیاست کو تجارت بنا دیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی MQM آپ سب کی طاقت کے ذریعے اپنے اندر کبھی پیشہ ور سیاست کو گنجائش نہیں دیں گے۔ وہ بے شرم لوگ جو ہمارے درمیان ہیں، جو ان باتوں کو کہتے ہیں، یہ کہا جائے کہ آپ اپنے سے بہتر آدمی لے کے آئیں، آپ کہا جائے کہ آپ قربانی دینا سیکھیں، یہ کہا جائے کہ آپ اپنی قربانیوں کو خود نہ گنیں، قوم کو گننا دے کر کہتے ہیں کس دور کی MQM کی بات ہے۔ یہ MQM تھی، کچھ ہم میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں نے جو خاص مقاصد کے لیے آئے تھے اور پارٹی میں آ کے انہوں نے صرف سازش کی، ان کے علاوہ پوری قوم متحد ہے۔ انشاءاللہ وہی MQM جو ایک دوسرے کا احترام اور انتظام اور اعلان کے ہم سے بہتر لوگ، ہم سے زیادہ حقدار ہیں، وہ طریقہ، وہ تاریخ وہ دہرائی جائے گی، اور آپ کی مردم شماری ٹھیک ہو گئی تو پھر آپ کے پاس مردم شناسی کرنے کا اختیار بھی ہوگا، اعتبار بھی ہوگا۔